ایجنڈا پاکستان کے ساتھ عامر ضیاء حاضر ہے۔ کرونا وائرس سے نمٹنا کیسے ہے؟ بدقسمتی سے اس مسئلے پر پاکستان کی دو بڑی سیاسی قوتوں کے درمیان عدم اتفاق ہے، اور یہ عدم اتفاق اب الزامات اور جوابی الزامات کی صورت میں پاکستانی سیاست کو اور زیادہ تلخ کر رہا ہے۔ وزیراعظم عمران خان صاحب ایسی کسی سخت تالہ بندی یا لاک ڈاؤن کے لیے رضامند نہیں جس سے عام آدمی، ریڑھی لگانے والا، پھیری لگانے والے یا یومیہ اجرت پر کام کرنے والے جو مزدور ہیں وہ براہ راست متاثر ہوتے ہوں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ماہرین ہیں، حکومت سندھ ہے، جن کا کہنا ہے کہ اگر اس وبا کو پھیلنے سے روکنا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، مؤثر تالہ بندی۔ ان دو مختلف نقطہ نظر کی تائید اور مخالفت میں یقیناً بہت سے دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ سوال جو ہے وہ بحث برائے بحث کا نہیں ہے، بلکہ کرونا وائرس جیسے چیلنج سے نمٹنے کے لیے قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کا ہے۔ یقیناً عمران خان صاحب یہ نہیں چاہیں گے کہ وبا تیزی سے پھیلے، اور نہ ہی وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب کی خواہش ہوگی کہ لوگ جو ہیں بے روزگار ہوں اور فاقہ کشی پر مجبور ہو جائیں۔ عمران خان صاحب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ جی میل جول میں احتیاط جو ہے لازم ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک طویل و سخت لاک ڈاؤن جو ہے ممکن نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ قیادت جو ہے کوئی قابل قبول بیچ کی راہ نکالنے میں ناکام ہے؟ یہ آج کے ایک اہم سوال ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ جی ایلیٹ نے بنا سوچے سمجھے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا، اور یہ نہیں سوچا کہ جی عام آدمی پر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ فوری لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا، سوچا ہی نہیں کہ وہ بیچارہ دیہڑی دار، وہ غریب آدمی، وہ رکشے والا، وہ جو بیچارہ سارا دن محنت کر کے آ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو جناب عمران خان صاحب کی پاکستانی اشرافیہ یہ ایلیٹ پہ تنقید اپنی جگہ، لیکن کیا بطور وزیر اعظم فیصلہ کرنے کے اختیار، قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی ذمہ داری بڑی حد تک خود ان پر عائد نہیں ہوتی؟ اس سوال پر بھی آج بات ہوگی۔ اسی سے منسلک ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ کہ جو ملک میں اب تک لولا لنگڑا لاک ڈاؤن کیا گیا، اس میں وہ صوبائی حکومتیں بھی شامل رہی ہیں کہ جن کی کمان خود وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہے۔ تو آخر وہاں تالہ بندی کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ اور وبا کے اس زمانے میں یہ جو الزامات اور ایک دوسرے کو تانے دینے اور استعفیٰ مانگنے کی سیاست ہو رہی ہے، کیا یہ اس کا وقت ہے؟ وزیر اعظم صاحب سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنو، وزیر اعظم ہو کے کام کرو۔ اگر نہیں کام کرنا ہے تو پھر خود استعفیٰ دے کے گھر جائے۔ یہ ڈرامے بند کریں، اور یہ استعفیٰ مانگنے سے بہتر ہے اپنے گریبان میں جھانکے خود استعفیٰ بھی دے اور خود اپنے آپ کو یہاں سے آئسولیٹ کر دے صوبے سے۔ جناب اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہمارا ساتھ دیں گے محترم افتخار احمد صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، لاہور سے ہمیں اسکائپ سے جوائن کر رہے ہیں۔ نفیسہ شاہد صاحبہ جو ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر رہنما ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی MNA ہیں، انفارمیشن سیکرٹری ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کمل چودھری صاحبہ MNA ہیں۔ یہ بھی وہ جو ایک ٹرم ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے جس طرح جیالے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ PTI کے جیالوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ہارڈ کور PTI کی ممبر ہیں۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور شروع کرتے ہیں وفاقی حکومت کی جو نمائندہ ہیں کمل صاحبہ سے گفتگو کا آغاز۔ کمل صاحبہ، بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں خود وزیر اعظم ہیں، 3 صوبوں کی کمان ان کے ہاتھ میں ہے، پھر بھی جب وہ کہتے ہیں نا ایلیٹ پہ تنقید کرتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے لاک ڈاؤن کروا دیا، تو وہ کیا جسٹیفائیڈ ہے ان کا اس طرح کا کرٹیسزم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ عامر، آپ نے میرا انٹروڈکشن میں مجھے جو بتایا ہے میں اس سے ایگری کرتی ہوں، اور اس پہ آئی فیل پراؤڈ۔ دیکھیے جی، عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور واحد وزیر اعظم ہیں جو 5 کانسٹیٹوئنسی سے جیت کر اور پھر وزیر اعظم بنے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلے کسی نے بھی 5 کانسٹیٹوئنسی سے ایک ٹائم الیکشن نہیں جیتا جو کوئی وزیر اعظم بنے، 4 تک کے ریکارڈ موجود تھا۔ کمل میں خطا کلامی کروں گا، مجھے سوال پر آئے نا، اور جو میں ایلیٹ والے سوال پر، جی کہ ایلیٹ پہ کیوں الزام کر رہے ہیں؟ وہ جائز ہے نہیں ہے جائز یہ بات جو انہوں نے جی میں اسی کا ہی بتا رہی ہوں، میں اسی پہ ہی آ رہی ہوں۔ دیکھیں جہاں تک صوبوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ 3 صوبوں کی کمانڈ ان کے پاس ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں جو انہوں نے اپنی سپیچ میں بھی کی جب شروع میں لاک ڈاؤن ہوئے، اور صبح وزیر اعظم نے سپیچ کی تھی جب یہ سندھ نے بھی لاک ڈاؤن کیا، اور اس کا بہت زیادہ کریڈٹ دیا کہ ہم بہت زبردست کام کرنے جا رہے ہیں، جو کہ نو ڈاؤٹ بہت اچھا کام تھا۔ لیکن جہاں اب جو بات آئی ہے، جو ہم نے 1-1.5 مہینے کے بعد اس کے اثرات دیکھے، یعنی 40 دن کے بعد، اور لاک ڈاؤن کم از کم بھی 23-24 دن جاری رہا، اس کے بعد جو ایوالونگ سچویشن تھی یا ریزلٹس آئے، کیونکہ آپ ریزلٹس پہ ہمیشہ چیزوں کو اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں یا جج کرتے ہیں۔ ریزلٹس یہ آئے کہ وہ سسٹینیبل نہیں تھا۔ ریزلٹس یہ آئے کہ جو لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ اناؤنسمنٹس کی گئی کہ گھروں میں لوگوں کو راشن پہنچایا جائے گا، وہ بری طرح سے ناکام ہوا۔
یہ بتایا گیا کہ لاک ڈاؤن ایمرجنسی میں لوگ سوشل انٹریکشن نہیں کریں گے. ہم نے کراچی کی میمن مسجد میں دیکھا کہ لوگوں نے زبردستی جا کے اور اپنا جو کام کرنا تھا کیا, انتظامیہ فیل ہوئی. ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں پہ مقدمے بنے, ہم نے دیکھا لوگوں کو مارا پیٹی کی گئی. اور جہاں اگر سندھ کی انٹیریئر کی بات کریں وہاں پہ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, ایون کرونا کا بھی پتہ نہیں تھا. پنجاب میں آ جائیں تو اچھا پھر 11 یوسیز جن کو سیل کیا گیا فار کرونا, اور ٹیسٹنگ کی بھی بات کی گئی کہ ہم ٹیسٹنگ بھی کر رہے ہیں, لیکن ریزلٹس اس کے بعد یہ آئے کہ جب آپ نے لاک ڈاؤن ختم کیا یا کم کیا یا اس میں نرمی کی, کیسز میں آپ کو ایک دم اضافہ ہی نظر آیا. اور مین وائل جب لاک ڈاؤن موجود تھا اس وقت بھی کیسز رپورٹ ہوتے رہے. دیکھیں عامر, اس پہ بغیر کوئی سیاسی بیان دیے میں صرف اتنا بتا دوں کہ 200 سے زیادہ ممالک اگر پوری دنیا میں اس کو انکاؤنٹر کر رہی ہیں اور کسی نے آج تک کوئی فکس فریم ورک نہیں دیا کہ یہ سکسیس ماڈل ہے, اس کو اٹھائیں اور امپلیمنٹ کر لیں. اور جو ڈاکٹر حضرات پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, فرنٹ لائنر ہیں ہمارے, ہم ان کا 100 سلام کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ان سے بھی پوچھیں کہ جی اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن یا ڈیٹ ٹائم آپ بتا سکتے ہیں تو وہ نہیں بتا سکتے. تو اس سچویشن میں آپ ایک اسٹریٹجی کو انفورس نہیں کر سکتے کہ یہی اسٹریٹجی ہے جو چلے گی, آپ کو ملٹی ٹرانگ اسٹریٹجیز پہ جانا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ جب فیصلہ سازی ہو رہی تھی پہلے, ایک صرف مجھے بتا دیں, دیکھیں لاک ڈاؤن پہلا جب اناؤنس کیا سندھ نے بھی تو کنسنسس نہیں تھا, کنسلٹیشن نہیں تھی, خود سے کیا, اور اس کی ذمہ داری بھی obviously ان کی اپنی آتی ہے. آفٹر 18th امینڈمنٹ کے جو ریزلٹس آئے وہ اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن اس کے بعد جب NCOC کی میٹنگز ہوتی رہی تو اسد عمر صاحب نے بارہا آ کے بتایا کہ سیاسی بیان اپنی جگہ, لیکن فیصلہ سازی کے لیے مشترکہ لاہے عمل جب ہوتا ہے وہ ڈسکشن پہ ہوتا ہے, اور فیصلہ سازی سب کی کنسنسس سے ہو رہی ہے. جب کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں NCOC کی میٹنگ میں تو سب, چاہے سندھ ہے, پنجاب ہے, گلگت بلتستان ہے, KP ہے, جتنے نمائندے موجود ہیں, ایون 10 میٹنگز چیئر کی وزیر اعظم نے, اور باقی سب سینئر لیول جس میں سول ملٹری سب موجود ہے, وہ سب کنسنسس پہ کرتے ہیں. ہاں, انٹروڈکٹری ریمارکس آپ کے آگے. میں اس سے پہلے کہ نفیسہ صاحبہ کے پاس جو افتخار صاحب سے میں ایک بڑا نظریاتی سوال کرنا چاہوں گا. افتخار صاحب یہ بتائیے کہ ایلیٹ اشرافیہ سے مراد کیا ہے, اور کیا پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت جو ہے بنا ایلیٹ کے ہے؟ پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت ایلیٹ سے بغیر نہیں ہے. اور بڑے مزے کی بات ہے کہ واقعی میں حیران ہوں کہ کس اشرافیہ نے عمران خان سے مطالبہ کیا. کیا ڈیفنس کے لوگوں نے مطالبہ کیا, یا بیری ٹاؤن کے لوگوں نے مطالبہ کیا, یا پوش علاقوں کے لوگوں نے مطالبہ کیا, یا ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا اس معاملے میں کہ جو اپنا 10-10 کروڑ کے گھروں میں رہتے ہیں اور 15-15 کروڑ کی ان کے اخراجات ہیں سالانہ, جن کے اپنا گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں 6-6 کروڑ کی ان کے اپنے فورسز میں, انہوں نے مطالبہ کیا تھا. دیکھیں بات یہ ہے, یہ فیصلہ کرنے کے بعد ایک چیز ثابت ہے عامر, کہ پاکستان میں گورننس مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے. نہ وفاق کی سطح پہ رہی ہے, نہ صوبوں کی سطح پہ رہی ہے. اور حکومت خواہ وفاق کی ہو خواہ صوبوں کی, ان کی طرف سے جو احکامات جاری کیے گئے اور اب تک اور جو جاری کیے جائیں گے تب تک, ان پہ کسی شخص نے کوئی عمل نہیں کیا. عوام نے ان کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا. اب یہ سوچنا چاہیے, مجھے اگر اختلافی جملہ کہنے کی اجازت دیں, اگر جان کے مان پاؤں. افتخار صاحب بات یہ کہ یقیناً بڑا مشکل ہے, ہمارے یہاں گورننس بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں, لیکن ساتھ ساتھ میں جیسے سندھ میں تو میں نے دیکھا, کراچی میں دیکھا کہ کافی حد تک مؤثر لاک ڈاؤن بھی تھا. کہیں پر ظاہر کمزوریاں بھی ہیں کیونکہ ہماری ریاست کا سٹرکچر ایسا ہے, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں تھا کہ بالکل ہی مطلب ہے کہ میں کہوں کہ میں نے لفظ استعمال کیا لولا لنگڑا ہوا ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے, ہم لوگوں نے تعاون کیا ہے, بہت سارے لوگوں نے تعاون کیا. جی کراچی is not Pakistan. I'm talking about from Gilgit-Baltistan to Karachi. دیکھیں حقیقتوں کا اگر سامنا نہیں کرنا چاہتے ہم تو نہ کریں. 73 ایئر سے یہی ہمارا رویہ رہا ہے. اس واقعے نے ہمیں ایکسپوز کر دیا ہمارے ہیلتھ سیکٹر کو, ہماری گورننس کے سیکٹر کو, ہماری بیوروکریسی کے سیکٹر کو, اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی نااہلی کو. پولیٹیکل پارٹیز کے پاس نہ اتنی سکت تھی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اس لاک ڈاؤن کو قیامات کراتے. اب ایک امپورٹنٹ چیز کے بعد میں واپس دوں گا مائک آپ کو. یہ بہت بات کہی میرے دوست عمران خان نے غریبوں کی,
کیا میں عمران خان اور اس کے ساتھیوں اور بشمول نفیسہ وغیرہ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ پاکستان میں آج تک کوئی ایسا ڈیٹا ہے جس میں دہاڑی داروں کا اندراج کیا گیا ہو؟ دیکھیں نام لینا تو بڑا آسان ہے، ان کا نام لے کے نعرہ مارنا تو بڑا آسان ہے، لیکن ڈیٹا کسی کے پاس نہیں۔ میں نے ڈیٹا نہیں ہے، بالکل آپ نے درست کا اعداد و شمار کا مسئلہ ہے۔ مجھے ذرا سا انٹرپٹ کرنے دیں افتخار صاحب، کیونکہ نفیسہ صاحبہ بڑی صبر و تحمل سے گفتگو ہماری سن رہی ہیں، اور اینڈ شی شوڈ ناٹ بی دا، وہ کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ سب سے ہماری مطلب ہے ان سے جو تعارف ہے ہمارا سیاست سے زیادہ ہے، بھئی ہم تو ان کی صحافت سے زیادہ مروب ہوئے تھے شروع میں۔ اچھا نفیسہ صاحبہ یہ بتائیے کہ جب وزیر اعظم کا یہ نکتہ مجھے تو بڑا درست لگتا ہے کہ جناب جو ہمارے ریڑھی لگانے والے، پھیری لگانے والے، رکشہ والے، یہ لوگ مطلب ہے کئی جو غریب پسماندہ بستیاں ہیں ہمارے بڑے شہروں کی، اس میں ایک کمرے کے مکان میں کئی افراد رہتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے عملی بات ہے ہی نہیں، پریکٹیکل ہے ہی نہیں کہ آپ کسی قسم کی تالہ بندی لاک ڈاؤن کر سکیں۔ تو ہمیں اپنے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے کوئی حکمت عملی بنانی ہوگی، نہ کہ ہم چائنا کی طرح ہم ریجیمنٹڈ سوسائٹی نہیں ہے کہ جی ہم سب کو بند کر دیں اور کھانا پہنچانا شروع کر دیں۔ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں افتخار صاحب کے اعداد و شمار تک تو ہے نہیں ہمارے پاس۔ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو جب کوئی قدرتی آفت آئے یا مین میڈ آفت آئے یا وبا آئے تو سب سے پہلے لوگ لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آیا لیڈرشپ جو ہے اس نے قوم کو اکٹھا کیا ہے، اس نے ایک کلیئر مائنڈڈ ڈیسیشن میکنگ دی ہے۔ آپ مسٹیکس کر سکتے ہیں لیکن آپ انڈیسیشن جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ وہ سب سے بڑا گناہ ہوگا کہ آپ فیصلہ نہ کریں اور آپ قوم کو ڈبل مائنڈڈ کریں، اور انفارچونیٹلی خان صاحب نے یہی کیا ہے کہ انہوں نے قوم کے مائنڈ میں ایک ڈاؤٹ کر دیا۔ سندھ نے ایک فیصلہ لیا لاک ڈاؤن کا، ایک کلیئر ہیڈڈ فیصلہ تھا، اس پر ہم اب بھی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جب بھی ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں ایک ڈبل مائنڈڈ قسم کا پرسپیکٹو جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے آ جاتا ہے۔ اب میں یہ ان سے پوچھتی ہوں کہ خان صاحب نے خود اب ایکنالج کر دیا کہ وہ ملک کے وزیر اعظم اگر ہیں تو وہ فیصلے سازی نہیں کر سک رہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اشرافیہ نے کیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کے اشرافیہ جو ہیں وہ اسد عمر بھی ہیں اور اشرافیہ جو ہیں وہ عثمان بزدار بھی ہیں، کیونکہ وہ سب اس فیصلے میں شامل تھے۔ تو اس لیے آئی تھنک سلسلہ منقطع ہوا ہے نفیسہ صاحبہ سے گفتگو کا؟ جی مجھے تو آواز آ رہی ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی میرے خیال میں نفیسہ صاحبہ مجھے آواز آ رہی ہے۔ نفیسہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی مجھے آواز آ رہی ہے۔ آپ کو آ رہی ہے عامر؟ آ رہی ہے جی، تو آپ کا ذرا سا میں نہیں سن پا رہا نفیسہ صاحبہ کو، اگر اس کو ایڈجسٹ کریں۔ نفیسہ میں سوری آپ کو مجھے خطا کلامی کرنی پڑتی ہے، میں شوذب صاحبہ کی طرف چلتا ہوں جب تک ہمارے یہ لوگ اس چیز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے کمل صاحبہ یہ مجھے بتائیے گا کہ مجھے ایسے لوگ بڑے خوش فہم ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہو یہ رہا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی طویل لاک ڈاؤن جو ہے ممکن نہیں ہے۔ اچھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی خواہش نہیں کہ وبا پھیلے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ جی بیچ کی اسٹریٹجی جو ہے آپ بڑے آرام سے نکال سکتے ہیں۔ مطلب ہے کہ جتنے اختلافات ہمارے یہاں میڈیا پہ اچھالے جا رہے ہیں اور جس طرح سے ایک دوسرے پہ وزراء، کبھی فیصل واڈا صاحب میدان میں کود پڑتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کے کوئی دوست جو ہیں سخت زبان استعمال کرتے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بیچ میں فہم و تفہیم کا راستہ نکالا جا سکتا ہے، اور یہ جو فیلئر ہے یہ دونوں سیاسی جماعتوں کا اور زیادہ جو ہے وفاقی حکومت کا، کیونکہ ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے۔ جی دیکھیں زیادہ وفاقی حکومت کا اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپریشنلائز جو کرنا ہے گراؤنڈ پہ وہ صوبائی حکومتوں میں نہیں کرنا ہے۔ آفٹر 18th امینڈمنٹ وفاق نیریٹو دے سکتی ہے، کنسنسس ڈیولپ کر سکتی ہے، سجیشنز دے سکتی ہے، ایگزیکیوشن کی اتھارٹی جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب سمیت باقی تینوں وزرائے اعلیٰ کے پاس موجود ہے، اور آن گراؤنڈ سچویشن انہوں نے پوری کرنی ہے۔ میں آپ کو صرف اگر کیونکہ کانسٹیٹیوشن کا ریفرنس دینا ضروری ہوتا ہے اگر ہم نے کسی بات کو اتھینٹیسائز کرنا ہے ایز اے پارلیمنٹیرین، کانکرنٹ لسٹ جو تھی وہ اڑا دی گئی تھی جب 18th امینڈمنٹ تھی۔ اس وقت وزیر اعظم اگر چاہ کے صوبے میں کوئی کام کرنا چاہیں تو وداؤٹ ٹیکنگ آن بورڈ دی صوبائی حکومت اور چیف منسٹر کا ایک پراپر طریقہ کار وہ نہیں کر سکتے۔ کل ہمیں بلاول صاحب دعوت دے رہے تھے کہ آپ جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی سندھ میں آ کے جو ہے وفاق کام کرے، ذرا مجھے طریقہ کار بتائیں گے کہ کس طرح کرے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سے نہیں چل رہا ہے تو آپ چھپنے کی کوشش مت کریں۔ ڈیسیژن آپ نے لیا لاک ڈاؤن کا، کسی نے آپ کو روکا نہیں تھا، تو اس کی امپلیکیشنز کیا تھی؟ امپلیکیشنز یہ تھی کہ 2 لاکھ جو آپ نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا اس کا آج تک کسی کو پتہ نہیں کہ کدھر ہوا۔
آپ سے 11 یوسیز کے بارے میں ایکسپلینیشن مانگی سپریم کورٹ نے کہ آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے. 11 یوسیز جن کو بلاک کیا یا سیل کیا اس کا ڈیٹا نہیں تھا. آپ نے جب کراچی کیونکہ ہب ہے, میرا علاقہ ساؤتھ پنجاب ہے, وہاں سے لوگ کارخانوں میں کام کرنے گئے ہوئے تھے, جب لاک ڈاؤن ایک دم امپوز ہوا وہ بند ہو گئے, وہاں پہ ان کی فیملیز پیچھے سفر کر رہی تھیں جن کو ہم نے پھر جا کے ریسکیو کس طریقے سے کروایا ہمیں اندازہ ہے, کیونکہ جو افتخار صاحب بات کر رہے تھے کہ دہاڑی دار کی جو ڈیٹا ہے وہ واقعی موجود نہیں تھا. اور یہ کرونا ایک ایسا فینومن ہے کہ اس میں 1 مہینے کے لاک ڈاؤن کے بعد جو مستحق کی ڈیفینیشن ہے وہ بدل گئی ہے. آج جو سفید پوش لوگ تھے جو اپنا خود کما رہے تھے, کھا رہے تھے عزت کے ساتھ, وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے خاموشی سے میسیجز کرا رہے ہیں کہ ہماری کوئی مدد کر دیں اور ہماری عزت برہم بھی رکھیں. دوسری بات یہ جو دہاڑی دار طبقہ تھا جس میں ڈائر شامل ہیں, جس میں اور لوگ ہیں, میری کیونکہ ان سے انٹریکشن رہتی ہے, وہ اپنے گھروں میں روزانہ کا دہاڑی کے حساب سے پیسے لے کے جا رہے تھے, 1000 2000 3000 روپے کما رہے تھے. آج وہ 1.5 مہینے سے 2 مہینے سے اپنے گھروں میں بند بیٹھے ہوئے ہیں. اور جہاں تک لاک ڈاؤن کی آپ نے بیچ کی بات کی, اسٹریٹجی یہی ہے, بالکل اسی پہ کنسنسس ڈیولپ کر کے گئے سی او سی کی میٹنگ میں. صوبے نے اس چیز پہ کنسنسس ڈیولپ کیا, لیکن وہاں جا کے صرف اور صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو ان کائنڈ, آپ ایک جملہ سن لیجئے کہ وفاق جو ریلیف دے رہی ہے صوبوں میں ہی دے رہی ہے نا, اسلام آباد میں تو نہیں دے رہی. سندھ کی حکومت میں بلاول صاحب کی صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ مجھے کیش دے دو, باقی ساری باتوں کو سائٹ پہ رکھو, اور وہ ہونے نہیں لگا. چلیں آپ کا نقطہ نظر آ گیا, کیونکہ نفیسہ صاحبہ سے ہمارا سلسلہ جو تھا کچھ منقطع ہو گیا تھا. میں چاہوں گا کہ اپنا ایک تو پوائنٹ جو ہے نفیسہ صاحبہ جو رہ گیا تھا ادھورا, اس کو آپ ذرا مکمل کر لیں, اور جیسے اس چیز پہ بھی رسپونڈ کیجیے گا کہ جیسے ہم جیسے خوشگمان لوگ ہیں, ٹھیک ہے ایک دوسرے پہ الزامات آپ لوگ لگاتے رہیے گا, لیکن مجھے کوئی بہت زیادہ کہتے ہیں پوائنٹ آف ڈفرینس نظر نہیں آتا. کیونکہ اگر آپ سی ایم صاحب سے بات کریں, وہ بھی کہتے ہیں کہ جی مطلب ایک طویل لاک ڈاؤن پاسبل نہیں, انہیں احساس ہے لوگوں کا کہ جی جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں یا جن کے پاس آج کل کام نہیں ہے. اسی طرح مطلب ہے پی ٹی آئی میں بھی ہوش مند لوگ ہیں, ایک میوچول چیز کیوں نہیں نکل پاتی؟ کیا وجہ ہے کہ سیاسی مفادات سے بلند ہو کر ہم نہیں سوچ پا رہے؟ جی دیکھیں, چیئرمین بلاول نے کیش کی بات نہیں کی, انہوں نے ایک کلیئر میسج دیا, اور وہ شاید پہلے لیڈر تھے جنہوں نے کہا کہ ہم کرونا کے اوپر سیاست نہیں کریں گے. ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں, ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, وہ لیڈرشپ دیں, وہ ملک میں یونٹی دیں, وہ ملک کو گائیڈ کریں, اور آج بھی ہم اسی پر کھڑے ہوئے ہیں. اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن لفٹ کریں, ہم کہتے ہیں بالکل آپ لاک ڈاؤن لفٹ کریں, ہمیں بھی نہیں چاہیے لاک ڈاؤن, ہم بھی نہیں عوام کو تکلیف دینا چاہ رہے, لیکن پھر آپ ذمہ داری لیں کہ ڈیزیز سپریڈ نہیں ہوگی. آپ ذمہ داری لیں, کیونکہ اس وقت دنیا میں 2 ماڈلز ہیں, یا تو لاک ڈاؤن ہے, دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں تو پھر آپ اندھیرے میں نہ گروپ کریں, آپ ڈیزیز کو ٹریک اور ٹیسٹ کریں, لوگوں کو ٹیسٹ کریں, لاکھوں کی تعداد میں ٹیسٹ کریں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے لاک ڈاؤن سافٹ کیا, انفیکٹ پریکٹیکلی لاک ڈاؤن اس ملک میں نہیں ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ نے ٹیسٹنگ نہیں کی. آپ کے جو صوبے ہیں پی ٹی آئی کے, آپ ان کی ریٹس دیکھ لیں ٹیسٹنگ. پنجاب کتنا بڑا صوبہ ہے, کتنے کروڑ لوگ ہیں وہاں پر, 10 کروڑ لوگ ہوں گے وہاں پر, اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ ٹیسٹنگ 2000 لوگوں کی کر رہے ہیں ڈیلی. آپ کو کیا پتا کہ کہاں کرونا پھیل رہی ہے؟ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ تو کہتے ہیں کرونا صاحبہ آپ آئیے, آپ ملک میں آئیے, آپ پھیلیے, آپ صوبوں میں گھومیے, آپ اٹیک کیجئے, یہ ان کا رویہ ہے. تو آپ ایک چیز تو چوز کریں, وی ڈونٹ وانٹ اے لاک ڈاؤن, چلے ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ نے یہ فیصلہ کیا, لیکن پھر آپ کی کمٹمنٹ تھی کہ آپ دن میں 50,000 ٹیسٹ کرائیں گے, لیکن آپ 50,000 تو کیا, آپ دن میں 7,000 ٹیسٹ نہیں کرا رہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیزیز کیسے پھیل رہی ہے, ہاٹ سپاٹس کہاں ہے, کیسے ہیں, کیسے جا رہے ہیں. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی حکمت عملی سے ملک کو لے کے چلیں, اور پھر آپ ڈاکٹرز, اس وقت 440 ڈاکٹرز انفیکٹ ہوئے ہیں, ان کی پرسپیکٹیو کیوں نہیں سنی جا رہی, سائنٹسٹ کی پرسپیکٹیو کیوں نہیں سنی جا رہی, ایپیڈیمولوجسٹ کی پرسپیکٹیو کیوں نہیں سنی جا رہی, جو دنیا بھر میں کامیابی سے لڑے ہیں. جی نفیسہ صاحبہ, میرے خیال میں پھر ہمارا سلسلہ منقطع ہوا, ان کی آواز غائب ہوئی ہے, میں نہیں سن پا رہا, مگر انہوں نے اپنا نقطہ وضاحت کے ساتھ بیان بھی کیا.
افتخار صاحب اب سنا آپ نے کہ لگتا ہے یہ کہ جو کہتے ہیں نا کہ تضادات ہے، بد اعتمادی کی فضا ہے، وہ بہت خلیج بہت گہری ہے، وسیع ہے. آپ کے خیال میں کیا ان دونوں جماعتوں کے درمیان جو ہے آپ کو نہیں لگتا کہ کیا ناقابل حل قسم کے تضادات آ گئے ہیں، سولو نہیں ہو سکتے؟ ہم جیسوں کو تو جو خوشگمان لوگ ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ مطلب بہت بڑا ایشو نہیں ہے، ایک کنسنسس بنایا جا سکتا ہے. جی عامر، آپ اپنی خوشگمانی کو میرا خیال ہے اب کم کر رہے ہیں، اور یہ جو آج کے پروگرام میں آپ نے خوشگمانی کا لفظ استعمال کیا، آپ کافی خوشگمان لگتے ہیں. جھگڑا اس سے زیادہ بڑھ گیا ہے. جھگڑا اس بنیادی چیز کی طرف جا رہا ہے جس کی طرف میں وجہ بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک جملے میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ ہماری جب ملاقات ہوتی ہے سی ایم سندھ صاحب سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب ہمیں کوئی ایجنڈا دیں، ہم اس کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں. انہیں صرف دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم میٹنگ میں آتے ہیں، وہاں پہ جو فیصلہ ہوتا ہے کنسنسس ملتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے متضاد اشارے وفاق کی طرف سے ملتے ہیں. تو مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ سندھ جو پیپلز پارٹی وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ہر حالت میں لڑنا ہے. پھر اسی طرح پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات کریں، وہ بھی بڑا پازیٹیو بات کرتے ہیں کہ جی مسئلے کو ریزالو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب میڈیا میں تو لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، لیکن ایسی سین وائسز ہیں جو چاہتی ہیں کہ مسئلہ حل ہو. جی اس لیے جناب عامر مجھے اب ناٹ گیو می 5 منٹس. عامر بات کرونا تو ایک بہانہ ہے، کرونا تو ایک بہانہ ہے. اچھا، بات بہت دور آگے جا چکی ہے. بات ایک انتہائی بنیادی سوال پہ آن پہنچی ہے کہ 30 سال تک ماضی کی جو حکومتیں تھیں انہوں نے جو آئین میں ترمیم کی 18ویں، جس کے تحت 101 یا 102 کلازز آف دی کانسٹیٹیوشن میں تبدیلیاں کی گئی، ہم اس کو نہیں مانتے. اور اس کے نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ وفاق کے پاس پیسے کم. اب بات کرونا تو بہت پیچھے رہ گیا. کرونا کے معاملے میں سنجیدگی میں نے دیکھ لی ہے. میں جس شہر میں رہتا ہوں میں وہاں پہ صبح سے شام تک سنجیدگی دیکھتا ہوں. نہ یہ سنجیدہ ہیں، نہ کوئی سنجیدگی سندھ کے اندرون میں نظر آ رہی ہے. اب مسئلہ ہے کہیں اور، کسی اور کھیل کے اوپر، کوئی اور گیم سٹارٹ کی گئی ہے. کورونا تو اپنی ڈیمیجز کرے گا، نہ پکلیے کو دیکھے گا، نہ جماعتیے کو دیکھے گا، نہ پی ٹی آئی والے کو دیکھے گا، وہ کسی کو نہیں دیکھے گا. ڈیڈ باڈی جن کے گھروں میں جا رہی ہیں نا، وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے سپورٹر ہوتے ہیں. کورونا اب کسی کو نہیں دیکھے گا. اور ہم نے کورونا کو چھٹی دی ہے، جو اب مرضی آئے کرے، کیونکہ وی ڈونٹ ہیو دا ریکارڈ آف اینی تھنگ. اور اب جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس میں انٹر سروس انٹیلیجنس، آئی بی اور دوسرے جو ادارے ہیں جو انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، ان کی بنیاد پہ بتایا جا رہا ہے کتنے مر گئے، کتنے بیمار ہیں، کتنے ایڈمٹ ہیں. تو یہ کرونا سے بات آگے چلی جائے گی. اصل جو پرابلم ہے وہ ہے دونوں فریقین کے درمیان. 18ویں ترمیم کے علاوہ بھی ایک اور بات ہے. آپ 18ویں ترمیم تک بات کر رہے ہیں. ایشو ہے کہ پرائم منسٹر میرا جو ہے وہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ یہ لوگ کوئی سیاسی حقیقت ہیں. وہ اس کے خیال میں یہ لوگ مکمکا کی پیداوار ہے. یہ مکمکا 30 سال سے ہو رہا تھا. 30 سال تک ان کو کسی نے مقابلے میں چیلنج نہیں کیا. اب انہوں نے چیلنج کر دیا ہے اور وقت آ گیا کہ یہ مکمکا ختم ہو اور ایک نیا پاکستان یہاں پہ شروع کیا جائے. افتخار صاحب، اب میں ذرا سا خطا کلامی یوں کروں گا کہ مجھے کہا جا رہا ہے میں وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے جو آپ نے بڑا نازک سوال اٹھا دیا 18ویں ترمیم کا کہ اصل مطلب ہے کرونا بہانہ ہے، اصل مسئلہ جو 18ویں ترمیم ہے، ہم اس پہ بات کریں گے. یقیناً نفیسہ صاحبہ سے 2 مرتبہ ہمارا سلسلہ منقطع ہوا، تو سوال کا آغاز ہم نفیسہ صاحبہ سے کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. تو عمران خان صاحب جو ہیں ہمارے وزیر اعظم، ان کو شکوہ شکایت یہ کہ جی ایلیٹ نے بغیر سوچے سمجھے جو ہے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اپوزیشن جو ہے مطلب ہے بڑا ان کا بھی سخت رویہ جارحانہ ہے، لیکن دو سگنل ان کی طرف سے بھی مکسڈ آ رہے ہیں. کہنا یہ کہ جناب اگر کوئی واضح حکمت عملی اپناتی ہے وفاقی حکومت اور اس کی طرف سے متضاد اشارے نہیں ملتے تو تعاون ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ کمل شوذب صاحبہ موجود ہیں، نفیسہ شاہ صاحبہ اور افتخار احمد صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں. نفیسہ صاحبہ 2 مرتبہ آپ سے گفتگو میں سلسلہ منقطع ہوا،
تو یہ یقین مانیے کسی طرح کی سازش نہیں ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے چھوٹا موٹا یہ ایشوز اس طرح کے. تو یہ جو ابھی افتخار صاحب نے وقفے سے پہلے بات کی تھی کہ 18ویں ترمیم جو ہے، اصل مسئلہ 18ویں ترمیم ہو گیا ہے. کرونا جو ہے صرف ایک بہانہ ہے، مقصد جو ہے مطمع نظر جو ہے بعض لوگوں کا وہ ہے 18ویں ترمیم میں مزید ترمیم کی جائے. آپ کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ جی دیکھیں، میں ایک لاسٹ پوائنٹ میرا تھا، میں اس پہ بات کروں گی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ 440 ڈاکٹرز انفیکٹ ہو چکے ہیں، اور اس میں جو ہیلتھ ورکرز ہیں، ڈاکٹرز، ہیلتھ کیئر ورکرز، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس انکلوڈڈ 9 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. میں یہ اپیل کروں گی پلیز حکومت وقت سے کہ سائنٹسٹ کی بات سنیں، ڈاکٹرز کی بات سنیں اور پھر اپنی حکمت عملی بنائیں. جہاں تک 18ویں ترمیم کی بات ہے، میرا ویو مختلف ہے افتخار صاحب سے. I differ with him. میں سمجھتی ہوں کہ 18ویں ترمیم بہانہ ہے اور اصل نشانہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے اور بلاول بھٹو زرداری ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت جو سیاست چل رہی ہے اس میں he has emerged as a challenger. اور ہم نے پی ٹی آئی کی جو نالائکیاں ہیں ایک یکے بعد دیگرے، جو ان کی انیفیشنسیز ہیں، جو ان کے لیپسز ہیں، ان کو ایک ایک کر کے ان کو بے نقاب کیا ہے. اور ایک طرف کرونا کی وبا ہے، اور مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کو پتا ہے، لیکن ہمارے ایک تو زراعت کی کرونا وائرس جو ہے وہ تو ٹڈی دل ہے، اور اس وقت ہمارے سر پر وہ پہنچی ہے. اور اگر اسی سپیڈ سے وہ چلتی ہے تو پھر 200-300 ارب روپے کا نقصان ہوگا. آپ کا کاٹن کراپ کو بے حد نقصان ہوگا، آپ کا فوڈر کو بے حد نقصان ہوگا، اور فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز جو ہیں وہ آنے والے مہینوں میں آئیں گے. اور اس وبا کے حوالے سے تو 1 سال پہلے پیپلز پارٹی نے ان کو وارن کیا تھا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. زرداری صاحب نے بات کی، بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنسز کی، ہم نے بات کی. میں تو ایک تسلسل سے اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ کر رہی ہوں، لیکن ان کو بالکل اس کے اوپر انہوں نے کوئی ابھی تک صحیح قسم کا پلان بھی نہیں بنایا. تو 18th امینڈمنٹ از جسٹ این ایکسکیوز، دس از نو ٹائم. دیکھیں 18th امینڈمنٹ پر آپ اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. آج خان صاحب سی سی آئی کا اجلاس بلا لیں اور کہہ دیں کہ بھئی وفاق کو کیا ڈیفیکلٹی آ رہی ہے. ہم بھی بتائیں گے صوبوں میں سے کہ ہمیں کیا ڈیفیکلٹی آ رہی ہے، وہ بتائیں کہ ان کے کیا ایشوز ہیں، ہم بتائیں ہمارے کیا ایشوز ہیں. پہلے 18th امینڈمنٹ کو حقیقی حوالے سے، اور اس کا ایک چھوٹا فریکشن ہے جو صوبے کے ریسورسز سے منسلک ہے. باقی تو آپ کا 18ویں ترمیم پر تو 100% کنسنسس ہے، اور 18ویں ترمیم کی وجہ سے آج خان صاحب وزیر اعظم ہے، 18ویں ترمیم کی وجہ سے آج پارلیمنٹری نظام ہے، 18ویں ترمیم کی وجہ سے آج آپ کی تیسری دفعہ الیکشنز ہوئے ہیں. تو اس 18ویں ترمیم کے بعد تو 25ویں ترمیم آئی ہے، اور یہ ایک تسلسل ہے جو بیس 18ویں ترمیم نے بنایا، اس بیس سے باقی آپ کی امینڈمنٹس آتی گئی ہیں، اور جمہوریت میں آپ کے ایک وسیع اس کا روڈ میپ بنا ہے. Who would have imagined کہ فاٹا ریفارمز ہوں گے اور فاٹا کا مرجر ہوگا؟ This is no less than a miracle. So we should celebrate what 18th Amendment and democracy has done for اس پہ یقیناً بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو قابل ستائش بھی ہیں، جو ایشوز ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ مل بیٹھ کر اس پہ بات ہونی چاہیے. شوذب صاحبہ، جو سندھ شکایت کرتا ہے، اور میرے خیال میں بڑا جینوین ہے کہ جی جس طرح کی ان حالات میں تعاون کی ضرورت تھی وہ تعاون نہیں مل پا رہا، جس طرح کی مدد کرنی چاہیے تھی صوبوں کی وفاق کی طرف سے نہیں ہو پا رہی. کیا وجہ ہے اس کی؟ جی شوذب صاحبہ، کیا کہتے ہیں، تنقید برائے تنقید کے حوالے سے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. تنقید برائے تنقید اگر کر رہے ہیں تو پھر تو شاید ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن حقیقت اس سے برعکس ہے. جو ایڈ این ڈی ایم اے کو مل رہی ہے، چائنا سے آ رہی ہے، اس میں آپ نے سب نے دیکھا کہ سب سے پہلا شیئر جو وصول کرنے گئے تھے مراد علی شاہ صاحب تھے. اور ایک پورے فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ شبلی فراز صاحب نے بھی دی ہیں، میرے پاس بھی کہیں گے، میں ریکیپ کر دوں گی کہ کتنا ایکوپمنٹ ہے جو ابھی یہ بات کر رہی ہیں ہیلتھ ورکرز کے لیے. وہ سب صوبوں کو جس طریقے سے شیئر جا رہا ہے اس طریقے سے ان کو بھی بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ وفاق نے اپنے پاس رکھ کے کیا کرنا ہے، سارا کچھ ایگزیکیوشن تو یا آپریشنل جو کام ہو رہے ہیں وہ تو صوبوں میں ہی ہو رہے ہیں نا جی. وفاق تو صرف اسلام آباد کا نام ہے. دوسرا جو 18th امینڈمنٹ کی یہ بات کری، میں یہاں کلیریفائی کر دوں کہ 18th امینڈمنٹ کو کوئی ختم کرنے نہیں جا رہا. صوبوں کی جو انڈیپینڈنس ہے یا صوبوں کی جو آزادی، خود مختاری یا پاور ڈیولوشن ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا. اسد عمر صاحب نے بھی یہ بات کی، میں اس کو ری انفورس کر دوں. پرابلم کہاں آتی ہے کہ جب صوبے نے پاور اپنے پاس رکھ کے آگے ڈیوالو نہیں کی، اور پی ایف سی کی ایک بھی میٹنگ 12 سالوں میں اگر پیپلز پارٹی
بھی کی. اس حکومت جو 12واں سال ہے ان کا, اگر انہوں نے بلائی ہو تو مجھے بتائیے کیا انہوں نے پاور ڈیوالو کی؟ یہ واحد صوبہ جس نے نئی امینڈمنٹ لا کے لوکل گورنمنٹ کی بلکہ پاورز کو کٹ ڈاؤن کر دیا, کم کر دیا. تو آپ نے 18th امینڈمنٹ کو ان ٹو لیٹر ان اسپرٹ کبھی امپلیمنٹ ہونے نہیں دیا. 17 منسٹریز ختم کی گئی تھی فیڈرل سے اور 17 سبجیکٹس کو ڈیوالو کیا گیا تھا, انکلوڈنگ ہیلتھ, ایجوکیشن, ایگریکلچر, انرجی, سو اینڈ سو فورتھ. اب آپ اگر ہیلتھ کا جس طرح افتخار صاحب نے کہا, میں ایگری کرتی ہوں, وہ کلئی کھل گئی ہے. 12 سالوں میں سندھ کی بات ہو رہی ہے, اسی پہ کر لیتے ہیں, پنجاب پہ بھی آ جائیں گے. 12 سالوں میں آپ نے کتنا بجٹ ہے جو ایلوکیٹ کیا ہیلتھ میں, اور اس کے ریزلٹس کیا ہیں, کیپیسٹی بلڈنگ کیا ہے؟ کیوں کل بیٹھ کے بلاول صاحب رونا رو رہے تھے کہ ہمارے پاس تو ایک وینٹیلیٹر بھی نہیں آیا, تو یہ نہیں, حالانکہ پی سی ایس آر کی جو مشینز ہوتی ہے لیبارٹری ٹیسٹنگ 3 سندھ کو گئی ہیں. لیکن جہاں یہ ٹیسٹنگ کی بات کر رہی ہیں, صوبہ سندھ 1500 سے زیادہ ٹیسٹنگ نہیں کر رہا تھا اور سارے صوبے بڑھا رہے ہیں. 6000 کی کیپیسٹی پہ چلا گیا ہے پنجاب, اور ٹیسٹنگ بڑھنے کی بعد سے آپ کے جو نمبرز ہیں وہ بھی بڑھے ہیں. اور آبویسلی نمبرز 2 ہفتے کے بعد ویسے بھی اس کا ایک فنومنا جو اب تک نظر آیا ہے کرو کا, وہ یہی تھا. لیکن جب یہ بات کر رہی تھی کہ جی دنیا میں ایک ہی فارمولا چل رہا ہے, جس دنیا نے لاک ڈاؤن کا فارمولا اپنایا تھا 4 مئی کے بعد سب ختم کر رہے ہیں. ہر بندے نے اس فارمولے کو ریورٹ کر دیا اور سب کھولنے جا رہے ہیں. اور ہیلتھ کی جو کیپیسٹی کے جو ٹال نام تھے, بڑے بڑے نام تھے, اٹلی, امریکہ اور دوسرے فرانس, اسپین, سب کا برا حال ہوا تھا جب انہوں نے ریویو ہوا. ریویو درست کہہ رہی ہیں آپ. ایک سٹیٹمنٹ آئی عمران خان صاحب نے, آج سٹیٹمنٹ آئی ان کے وزراء کی طرف سے, انتہائی خوفناک اور میں کہتی ہوں ڈیروگیٹری لینگویج یوز ہوئی. اگر آپ کے وزیر اعظم کو آپ اس طریقے سے بولتے ہیں کہ ایک آپ کا ایجوکیشن کا منسٹر یا سعید غنی صاحب بیٹھ کے اس قسم کے الفاظ اور القابات استعمال کر رہے ہیں, آپ مجھے بتا دیں تو یہ ساری بات آپ کو فیک نہیں لگ رہی ہے کہ پھر آپ وفاق کو اتنا زیادہ رسپانسبل ٹھہرا رہے ہیں, جب آپ ان کی اوقات یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے, 3 سیٹوں والے ہو تم, تمہاری جرت کیسے ہوئی 18ویں ترمیم؟ یہ ڈیموکریٹک لینگویج ہے؟ مجھے یہ بتائیں 18ویں ترمیم کو یہ آسمانی صحیفہ نازل ہوا تھا یا سب نے مل کے کنسنسس سے کیا تھا؟ اگر اس پر ڈیبیٹ ہوگی یا کوئی چینجز لائی جائیں گی تو وہ بھی کنسنسس سے ڈیبیٹ کے بعد ہی ہو سکتی ہے نا, اور پارلیمنٹ میں ہوگی. وہ 2/3 میجورٹی جب تک نہیں ہوگی آپ آئینی ترمیم نہیں کر سکتے. ڈسکشن بھی اس کے لیے بڑا گیو اینڈ آپ کو اتنا اعتراض کیوں ہے؟ اس میں بہت سارے فلاز ہیں. پاور ڈیوالو نہیں ہوئی, پی ایف سی کو نہیں انہوں نے نوٹس کیا, اور ہیلتھ, ایجوکیشن کی اور ایگریکلچر میں ہمیں کوئی کیپیسٹی نظر نہیں آئی, جس کی وجہ سے پورے پاکستان کی معیشت بھی تباہ ہوئی. اچھا افتخار صاحب آپ بتائیے, آپ نے جذبات کی شدت دیکھی, صورتحال دیکھی کہ ظاہر پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہے, پی ٹی آئی جو ہے اس میں مطلب ہے بالکل ریفارم ہو سکتا ہے, ہر چیز کے اندر جو ہے مزید اس میں اصلاحات ہو سکتی ہیں. 18ویں ترمیم جو ہے آپ کے بقول کہ 18ویں ترمیم مسئلہ ہے, اس کو مطلب ہے کیا ریزالو کرنے کا کوئی مطلب ہے کوئی ظاہر ہے کہ اس میں جو ویکنیسز ہیں اس کو تو دور ہونا چاہیے. بہت سارے ایشوز ہیں جو میرے خیال میں جس کا ادراک جو ہے وہ ہمارے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو بھی ہے, مثلاً کہ جیسے اسی ترمیم میں یہ ہے کہ جو مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ جو ہے کچھ اہم عہدوں پہ فائز نہیں ہو سکتے, وزیر اعظم نہیں بن سکتے, چیف جسٹس نہیں بن سکتے, الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر نہیں بن سکتے. تو اس طرح کے فلاز کو تو دور ہونا چاہیے. جی دیکھیں عامر, میں شوزب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور نفیسہ شاہ ایک انتہائی منجی ہوئی سیاستدان ہے, وہ اتفاق کریں گی کہ ڈائیلاگ کو جنم لینا چاہیے. اب دیکھیں یہ کام ہے رولنگ پارٹی کا کہ اس ڈائیلاگ کو انیشیٹ کریں. ہمیں بتائے کہ 18ویں ترمیم, جیسا کہ میں نے کہا, مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد, 101 یا 102 آرٹیکل آف دی کانسٹیٹیوشن میں کہا کہ کو تھا کہ تھی کی ترمیمیں بھی کی گئی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ہمیں بتائیں کہ ان کا ذہن میں بنیادی خلفشار کیا ہے. کیا 2 پارٹیوں نے مکہ کر کے جو یہ کام کیا بقول ان کے, صاف کہہ رہے ہیں, بلکہ زیادہ سخت اور ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو پولیٹیکلی نہیں استعمال کیے جانے چاہیے. ہمیں ایک یہ دے دیں اپنا ایک موقف کہ بھئی یہ کلاس 1, 9, 17, 26, 29, 31, 102 میں یہ تبدیلی یہ چاہتے ہیں. ایک اچھی فضا میں ایک ڈیبیٹ جنم لے گی. کوئی پاگل ہی ہوگا نا کہ گالی دے گا. جب یہ تجویز کریں گی شور مچے گا, ضرور مچے گا, لیکن اس شور میں تو سمجھ آئی. مثلاً ایجوکیشن کے بارے میں خود پاکستان مسلم لیگ نواز کا احسن اقبال اس کمیٹی کا رکن تھا, اس کا ڈسینڈنگ نوٹ لکھا ہوا ہے, اس رپورٹ میں شامل ہے. اس رپورٹ میں کافی ڈسینڈنگ نوٹ شامل ہیں. اگر آپ اس رپورٹ کو غور سے پڑھیں
اور اس کے جو اپنا جو ضمنیاں جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں تو اس میں وہ آپ کو نظر آئے گا. جب ہے تو ان کو پیش تو ان کو کرنا چاہیے حکمرانوں کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا بیسٹ ٹائم کہ یہ آئیں اور آ کے یہ چیز کو پیش کریں, کیونکہ ان کے پاس خیبر پختونخوا میں حکومت بھی ہے, اور اس ترمیم کی وجہ سے خیبر پختونخوا کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا, اور ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس علاقے کے لوگوں کی. تو ان کو چاہیے یہ شروع کریں, یہ ایک کہنے کہ جی ہاں جو بات کل میں نے سنی اور پرسوں بھی میں نے سنی, قسم کے پروپوزل آنے چاہیے, کوئی ٹھوس قسم کی تجاویز آنی چاہیے. ہاں جی جی بالکل بالکل. اور یہ خاص طور پہ یہ بڑی غلط بات ہو رہی ہے کہ جی یہ فوج کی وجہ سے ہو رہی ہے, فوج کو زیادہ پیسے چاہیے. خدا کا واسطہ ہے, جو کام آپ خود کرنا چاہتے ہو نا وہ خود کرو, اس میں فوج کو ذمہ دار نہ ٹھہراؤ. اگر فوج نے اپنا کوئی نقطہ نظر پیش کرنا ہوگا تو فوج کا نمائندہ بھی اس کمیٹی کے پارلیمانی کمیٹی کے آگے پیش ہو سکتا ہے کہ سر ہماری یہ ڈیمانڈ ہے, ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے. وہ خود اپنی بات کر سکتا ہے. آپ کیوں ان کے اسپوکس مین بنتے ہیں؟ You are elected people, why are you becoming a spokesman? اگر ہے کھل کے اس پہ بات نہیں ہوئی, لیکن میں چاہوں گا نفیسہ صاحبہ سے اس کا فیڈ بیک لوں. نفیسہ صاحبہ, ایک جو ریسورسز کے حوالے سے, ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے جو بعض اکانومسٹ ہیں ان کی شکایت ہے وہ یہ کہ جی اگر NFC کے تحت 57.5% صوبوں کو چلا جاتا ہے, اور جو باقی جو فنڈز ہوتے ہیں جو باقی ماندہ, اسی میں آپ کو ڈیٹ سروسنگ بھی کرنی ہے, ڈیفنس بھی کرنا ہے, اس میں اگر کوئی آسمانی سلطانی کوئی سیلاب آ جائے, زلزلہ آ جائے, اس کو بھی ٹیک کیئر جو ہے وفاق نے کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ صوبوں کے پاس جب when they're flush with money تو اپنی جو ہے ریسورس موبلائزیشن اس طرح سے نہیں کرتے. تو آپ کے خیال میں ان چیزوں کو ری تھنک کرنا چاہیے؟ دیکھیں, دونوں طرف سے مس گیونگز ہیں اور دونوں طرف سے شکایات ہیں. یہ صوبوں سے 100-200 ارب سال کے آخر میں, پہلے یہ سارا سال ریلیز نہیں کرتے, پھر سال کے آخر میں کیونکہ IMF کہتی ہے یہ سرپلس جنریٹ کرتے ہیں تو وہاں سے وہ لے لیتے ہیں. NFC کی پوری کمٹمنٹ یہ پوری نہیں کرتے. تو بہت سارے ایشوز ہیں جو شکایات صوبوں کو ان کی طرف سے ہوں گے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ کیوں نہیں NFC کی میٹنگ بلا لیتے, یہ کیوں نہیں CCI کی میٹنگز بلا لیتے, اور دیکھیں ایشو یہ ہے کہ صوبے جو ہیں سارے لائن ڈپارٹمنٹس, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, ایگریکلچر ہے, ساری امپلیمنٹیشن صوبوں کے پاس ہے, اور وہ عوام پہ اوپر خرچ کرتے ہیں. آپ کے پاس 50 ڈپارٹمنٹس رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یو شوڈ اونلی, آپ کے پاس فورن افیئرس ہے, آپ کے پاس افواج ہے, کہیں آپ کی نیشنل ٹریٹیز اور اگریمنٹس ہیں وہ ہیں, تو آپ کو اور اخراجات. اور اس وقت مجھے یہ بتایا جائے کہ ان کو اتنا زیادہ فسکل سپیس ملا ہے, تیل کی قیمت اس وقت $30 فی بیرل آ کے کھڑی ہوئی ہے, اور وہ ڈائریکٹلی عوام کو پاس نہیں کر رہے. 50 روپے, میرے خیال سے 50 کے لگ بھگ روپے. ایک ضمنی سوال میں آپ سے ہی کروں گا, میں ضمنی سوال آپ سے ہی کروں گا. یہ ظاہر تیل کا قیمتوں کی اکانومی کا الگ ایشو آ جائے گا. اب کچھ چیزیں ہیں, کہتے ہیں نیشن بلڈنگ میں اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو کہا یہ جاتا ہے, اور میرے خیال میں بالکل درست بھی ہے, کہ کوئی ایک سلیبس ہونا چاہیے پورے ملک میں, ٹھیک ہے, کہ جو اس کی ایگزیکیوشن ہو وہ صوبوں کے پاس ہو, لیکن کہیں پر ایک جو ہے نا, اگر ہیلتھ کی بات کریں تو ایک جگہ سے ڈرگ پالیسی آنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہر صوبہ ایک اپنی الگ ڈرگ پالیسی دے. تو بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے ریویو کرنے کی ضرورت ہے, بشمول تعلیم کو جس طرح سے ڈیسینٹرلائز کیا گیا اور ہیلتھ کو ڈیسینٹرلائز کیا گیا, کہیں کہیں پہ مرکزیت بھی جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے. جی نفیسہ. گورنر صاحبہ نے LG کی بات کی, لوکل گورنمنٹ کی بات کی نا, کہ لوکل گورنمنٹ میں یہ ادارہ, میں اس پہ پہلے آتی ہوں پھر اس پہ بھی آتی ہوں. تو ان سے یہ پوچھیں کہ 3 صوبے جو ان کی زیر نگرانی ہیں, جہاں پر ان کے چیف منسٹرز ہیں, وہاں تو بہت پہلے لوکل گورنمنٹ کی جو یہ الیکشنز ہیں وہ ڈیوٹی کیوں نہیں کرائی انہوں نے؟ پنجاب کی لوکل گورنمنٹ پر کیوں انہوں نے لاک ماری ہے؟ اس وقت اگر پنجاب میں لوکل گورنمنٹ ہوتی تو کرونا وائرس کے ساتھ بہتر سے مقابلہ کیا جا سکتا تھا. وہاں لوکلی فیومیگیشنز ہوتی, وہ لوکلی سینیٹیشنز اور راشن ڈسٹریبیوشنز ہوتی. تو انہوں نے ایک وہاں دھکا مارا ہے وہاں لوکل گورنمنٹ کو, اور الیکشنز وہاں نہیں ہونے دے رہے, تو دے themselves have destroyed جو ہے لوکل انسٹیٹیوشنز. جہاں تک آپ نے باقی بات کی, اس میں بالکل یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ امپلیمنٹیشن ایشوز ہیں, یہ چیزیں جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر CCI کا اجلاس کچھ گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے اس کے اوپر, کریکولم کو کیسے سٹینڈرڈائز کریں, آپ کو اس میں خود تجویز کہیں گے کہ یہ حصہ سٹینڈرڈائزیشن کا آپ رکھیں, یہ بنیادی چیزیں یہ آپ رکھیں, باقی ہمیں آپ کرنے دیں. آئی ایم شیور within the ambit of the law today
اینڈ دا کانسٹیٹیوشن ان ساری چیزوں کے سولوشنز نکل سکتے ہیں، بالکل، نہ کہ آپ نکل سکتے ہیں، حل نکل سکتے ہیں. اچھا میں نفیس صاحب میں انٹرپٹ کرنے دیں، آخری 5 منٹ ہے، میں چاہوں گا ایک سوال میں اور کروں. افتخار صاحب میں ذرا شوذب صاحبہ کے پاس جاؤں، بڑا اہم سوال رہ گیا. شوذب صاحب ایک اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ بڑا نیک قدم اٹھایا وفاق نے کہ 12,000 روپے جو ہے مستحق خاندانوں کو بانٹے جا رہے ہیں، لیکن اس کہتے ہیں بھلائی میں بھی ایک ذرا سی مشکل پیدا یہ ہو گئی ہے کہ کیونکہ جسمانی فاصلے نہیں رکھے جا سکتے، ایک دم رش ہو جاتا ہے، تو یہ جب ڈسٹریبیوشن آف منی ہے یا ڈسٹریبیوشن وہ تقسیم کرتے ہیں راشن بھی، اس میں بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا ایک ایشو بن رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے کرونا وائرس جو ہے وہ پھیل رہا ہے. تو کیا کوئی بہتر طریقہ جو ہے آپ کی حکومت وضع نہیں کر سکتی تھی؟ جی دیکھیں، جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اس کو ہائی لائٹ کریں، ٹی وی پہ بھی وہ دکھایا بھی جا رہا ہے. جی میں اس کا جواب یہ دے رہی ہوں کہ وہ سارا طریقہ کار ڈیجیٹل ہے. انہی لوگوں کو صرف بلایا جاتا ہے سینٹرز میں جہاں پہ پراپر طریقے سے سٹنگ ارینجمنٹ ہے. آپ سندھ کے فوٹیجز اٹھا کے دیکھیں، جن لوگوں کا نام ہوتا ہے اور وہ آلٹرنیٹ ڈیٹس پہ کنٹرول لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. اس طرح سے کوئی اعلان نہیں ہو جاتا کہ آج آ جائیں ساری جتنی پبلک ہے اور آ کے لے لے. اس لیے وہاں پہ کوئی ایسا کیوس مچتا نہیں ہے. 1-2 جگہ پہ کیوس اس لیے مچا کہ وہاں پر لوکل جو نمائندے تھے جیسے سندھ کے، انہوں نے اپنے پوسٹرز لگانے کی کوشش کی جس کو انتظامیہ نے منع کر دیا کہ کیونکہ یہ گورنمنٹ کا ایک پروگرام ہے، اس پہ کسی کی پبلک اپنی پرسنل پبلسٹی نہیں ہو سکتی. دوسرا، میں لوکل گورنمنٹ جو پنجاب کا یہ کہہ رہی تھی، میں اس کا ذرا جلدی کوئکلی آنسر کر دوں. ہم نے نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ بنایا تھا جس کو نون لیگ نے جا کر کورٹ میں چیلنج کر دیا اور اس پہ سٹے لے لیا ہے، ورنہ تو یہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن پچھلے سال ہی ہو جانے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ کے پی میں جاتے ہی سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم لے کر آئی تھی پی ٹی آئی کی حکومت، اور اسی کا رزلٹ یہ ہے کہ آج ہمیں وہاں سے دوبارہ مینڈیٹ ملا ہے اور بھاری اکثریت سے ملا ہے. میں نے صرف ان سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر پی ایف سی کی کوئی 12 سالوں میں ایک میٹنگ بھی بلائی ہے سندھ حکومت نے، پیپلز پارٹی کی، جس نے یہ 18ویں ترمیم سجیسٹ کی تھی جو اس کے بانی بنتے ہیں، تو وہ مجھے بتا دیں. کیونکہ اگر کسی دوسرے حکومت، اگر ہم غلطی کر رہے ہیں تو یہ ایکسپیرینس لوگ ہیں، ان کی پرانی حکومتیں، انہوں نے کیوں اس غلطی کو ری انفورس کیا اپنے صوبے میں. دوسری بات یہ ہے جو ڈیوالو ہوئی پاور اور مختلف منسٹریز، اس میں کیپیسٹی نظر نہیں آئی، اس میں کوئی پروگریس نظر نہیں آئی. کیپیسٹی نظر نہیں آ رہی ہے. میں چاہوں گا کوئکلی اس کا جواب دیں، لیکن ایجوکیشن کا سسٹم ڈیٹیریوریٹ کیا ہے، اور آپ کا سب سے آخری زراعت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، چاہے کسی صوبے کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں. تو اس ساری چیزوں کو دوبارہ ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے، ری ویمپ کی ریویو کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ میں جاؤں نفیسہ صاحبہ کی طرف، افتخار صاحب آپ کوئی کامنٹ دینا چاہ رہے تھے؟ میں نے آپ کو جی میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، کنول کے خدا کے لیے آپ لوگوں کو لیڈ کرنا چاہیے. مان جائیے آپ بات، آپ کو لیڈ کرنا ہوگا. آپ بھلا 10 سیٹوں کی بنا پہ بیٹھی ہیں یا 5 کی بیٹھی ہیں، یہ بحث نہیں ہے. بحث ہے کہ اگر یہ قومی سطح کا ایک ایشو ہے تو آپ کو لیڈ کرنا ہے. آپ برائے مہربانی اپنے لیڈر کو صاحب کو سمجھائیں جا کے، ہی از دی لیڈر، ہی از دی پرائم منسٹر آف پاکستان، ہی از ناٹ دا پرائم منسٹر آف پی ٹی آئی اونلی. اگر یہ جو 18ویں ترمیم ہے خدا نہ خواستہ مس ہینڈل ہوئی تو اس کے ریپرکشن بہت دور تک ہوں گے، اور یہ پیپلز پارٹی جو ہے نا یہ مقابلہ نہیں کر پائے گی. پھر وہاں پہ جو انتہا پسند سندھی قوتیں ہیں یہ بھی فارغ ہو جائے گی. تو آخری جو پارٹی ہے نا جو کھڑی ہو سکتی ہے وفاق کے ساتھ، اس کی بھی چھٹی ہو جائے گی. تو برائے مہربانی آپ لیڈ کریں. یو دا پی ٹی آئی پیپل، یو دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری should come forward and tell کہ بھی چاہتے کیا ہیں، کنفیوژن کریٹ کریں، جو ہے اس کو ختم کریں جو کنفیوژن کریٹ ہوا ہے. This I request on the behalf of the people of for God's sake. پیپل آف پاکستان. آپ نے بڑا میرے خیال میں اچھا نقطہ اٹھایا. نفیسہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو شوذب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی پی ایف سی کی کوئی میٹنگ آپ لوگوں نے نہیں کی، کیا اس پہ کہیں گی جو انہوں نے سوالات اٹھائیں؟ جی دیکھیں، اس وقت جو سب سے ایفیکٹو لوکل گورنمنٹ سسٹم چل رہا ہے، جو ابھی تک اٹس آن گراؤنڈ، اور اس کا استعمال سندھ گورنمنٹ نے ایفیکٹولی کیا ہے کرونا وائرس کے اس کے ساتھ مقابلے میں، وہ سندھ کا ہے. جہاں تک آپ کا نہیں، آئی وانٹ ٹو جسٹ ایمفسائز دس کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، کہیں سندھ کی غلطی ہوگی، کہیں پنجاب کی ہوگی، کہیں وفاق کی ہوگی. اس وقت ایشو ہمارے نزدیک which is glaring us in the face اور it's an existential issue for millions of Pakistanis، وہ کرونا وائرس کا ہے. میں آپ کو ایک ڈیٹا بتاتی ہوں جو میں نے ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی اموات تھوڑی ہیں، یہ ہیں، ان کی 6 ہفتوں میں 50 اموات ہوئی کرونا وائرس سے،
اور اب ڈیلی آپ کی 30 سے 40 اموات ہو رہی ہیں، اور اگر اسی ریٹ سے چلا جائے تو پھر آپ کا کیا ہوگا شرح۔ تو اس وقت آپ کو ایک مائنڈ سے کرونا وائرس کا ایک کلیئرٹی سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ خان صاحب جو ہے وہ دنیا بھر سے ناراض، اپنے آپ سے ناراض، ایلیٹ سے ناراض، صوبوں سے ناراض، سندھ سے ناراض، بلاول بھٹو زرداری سے ناراض، پیپلز پارٹی سے ناراض۔ پلیز ناراضگیاں ایک طرف کر کے ملک کو اکٹھا کریں، قوم کو اکٹھا کریں، اور ایک سینس آف لیڈرشپ دیں، ایک سینس آف ڈائریکشن دیں۔ دس از واٹ از ریکوائرڈ ٹوڈے۔ اور میں وہ نفیس صاحبہ میں خطا کلامی یوں کر رہا ہوں کہ پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور آپ نے کہا کہ جی عمران خان صاحب ناراض ہیں تو کچھ ان کو منانے کی سبیل کریں، پیپلز پارٹی بھی کرے، پی ایم ایل نون بھی کرے، اور پی ٹی آئی بھی ان کو منائے جو مخالفین ہیں ان کے، اور سیاسی۔ بہت بہت شکریہ افتخار صاحب آپ کا بھی، کمل شوذب صاحبہ بھی، نفیسہ صاحبہ بھی۔ ناظرین، بات یہ کہ جو میرے خیال میں جسٹ ہے وہ میرے خیال میں ہمارے سارے شرکاء کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے بڑا مسئلہ کرونا ہے، اور اگر کرونا سے لڑنا ہے تو اس کے لیے قومی اتفاق رائے جو ہے وہ پیدا کرنا اولین شرط ہے، اور ایک قومی بیانیہ ہونا چاہیے۔ یہی نہیں کہ سندھ کچھ کہہ رہا ہے، پنجاب کچھ کہہ رہا ہے اور وفاق کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ایک قومی بیانیہ ہو تو ہم اس وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک کی اجازت، خدا حافظ۔